اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ گفتگو ہماری تھی پچھلی مرتبہ نظم پر تھی، لیکن اصل موضوع جو ہمارا چل رہا تھا وہ اقدار پر تھا اور اس میں خدا محوری پر تھا۔ اصل موضوع یہ چل رہا تھا، بیچ میں ایک ضمنی گفتگو یہ آ گئی تھی نظم کے حوالے سے، کیونکہ یہ مشکل یہاں چل بھی رہی ہے اس وقت، سب طرف ہے یہ مشکل، کیونکہ اکثر بے نظمی جو ہے وہ زیادہ ہے معاشرے میں بنسبت نظم کے۔ دوسرے معاشروں میں بھی دیکھیں تو اسی طرح سے ہے، لیکن دوسرے معاشروں میں اور یہاں ایک فرق یہ ہے کہ وہاں انفورسڈ ڈسپلن ہے، سیلف ڈسپلن نہیں ہے، ایک انفورسڈ ڈسپلن ہے۔ ویسٹ میں چلے جائیں تو وہ نظم کو انہوں نے انفورس کیا ہے۔ انفورس کرنے سے ایک فائدہ یہ نکلا ہے، نتیجہ اس کا یہ کہ انسان کیونکہ عادتوں کا اسیر ہوتا ہے، عادتوں کا خوگر ہوتا ہے، بن جاتا ہے یہ عادت اس کے اندر، تو وہ بن گئی وہاں پہ انفورس کرنے کی وجہ سے ایک ڈسپلن۔ لیکن وہ ڈسپلن بھی اگر تھوڑی سی رعایت دے دی جائے تو وہ بے نظمی آ جاتی ہے وہاں پر بھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ نہ انفورسڈ ہے ڈسپلن اور نہ ہی سیلف ڈسپلن، اس کی وجہ سے بے نظمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ نہ کوئی متوجہ کرتا ہے اس کی طرف، جیسا چلتا ہے ویسا ہی چل رہا ہے، نہ ہی کوئی سیلف ڈسپلن کی طرف آتا ہے کہ خود کو منظم کرے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات میں دیکھیں تو نظم کی بہت اہمیت ہے۔ خود آپ یہی جو نماز ہم پڑھتے ہیں صلاۃ، یہ خود ایک نظم کی بھی دیکھیں تو تربیت ہے آپ کے لیے، کہ 5 مرتبہ دن میں اذان ہوتی ہے، آپ کو فوراً اٹھنا ہے، پر وقت اس کو پڑھنا ہے۔ یہ خود ایک پریکٹیکل ٹریننگ ہے آپ کی نظم کی نا۔ اب بے نظم انسان اکثر ہوگا نا، اس کی دیکھیں صبح کی نماز قضا ہوتی ہے، کیونکہ بے نظم ہے وہ۔ کیوں قضا ہوتی ہے نماز کا؟ سو گیا۔ کیوں سو گیا؟ کہ رات 2 بجے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، 3 بجے تک موبائل پر بیٹھا ہوا تھا، تو کیسے اس نے 5 بجے اٹھنا ہے نا؟ کیسے وہ 5:30 بجے 6 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھے گا وہ؟ کہ وہ بے نظمی تھی، لائف سٹائل بے نظم ہوئی ہے ہماری اس وقت۔ اصل جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو زندگی کی طرز ہے اس میں کہیں نظم نہیں ہے۔ اگر زندگی کی طرز میں نظم آ جائے گا تو خود بخود اداروں میں جو ہم کام کرتے وہاں بھی وہ ریفلیکٹ کرے گا۔ یعنی یہاں نہیں ہم سمجھتے کہ اگر کوئی جاب کے لیے کسی ادارے میں آتا ہے تو اس کی پرسنالٹی وہاں بدل جاتی ہے اور گھر پہ اس کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، نہیں، وہ ریفلیکشن ہی ہوتا ہے اس کا۔ جیسی پرسنالٹی ہوگی ویسا ہی اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ وہاں پر آئے گا، اداروں کے اندر بھی آئے گا۔ تو یعنی اگر انسان کو منظم بننا ہے تو صرف اس سے منظم انسان نہیں بنے گا کہ اس کو آپ نے انفورس کر دیا ہے کہ بھئی آپ نے آ کر کے صبح اٹینڈنس لگانا ہے، شام میں اٹینڈنس لگا کر کے چلا جانا ہے، نہیں، اس کے اندر وہ ویلیوز پیدا کرنی ہوگی جس سے اپنی اوور آل لائف کے اندر وہ ڈسپلنڈ ہو جائے، سیلف ڈسپلنڈ ہو جائے۔ تب اس کا ایفیکٹ آپ کو ایک ادارے کے اندر بھی نظر آئے گا، ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی نظر آنا سٹارٹ ہوگا۔ انفورسمنٹ سے، پینلائزیشن سے وقتی طور پہ تو نظم آ جاتا ہے، لیکن اصل جو ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا پہلے خدا محوری کا، مسئولیت پذیری کا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو منظم کرتی ہے، کہ جب انسان اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے۔ ذمہ دار انسان کبھی بھی بے نظم ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر یہ چیک کرنا ہے کہ بندہ ذمہ دار ہے، یعنی اس کی علامتیں ہم بتا رہے تھے، ایک علامت اس کی یہ ہے کہ وہ منظم ہوگا، کیونکہ اس کو ہر کام جو اس کے ذمے ہیں اس کو بر وقت کرنا ہے اور اپنی جگہ پہ کرنا ہے اس کو، تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بے نظم ہو جائے، کیونکہ وہ رسپانسبل بندہ ہے۔ جو متعہد نہیں ہوگا، غیر متعہد ہوگا، اس پہ بے نظمی آئے گی، وہ ٹال مٹول کرے گا، وہ کام چوری کرے گا، وہ یہ سارے کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بے نظمی کی ہی علامتوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے اب بات کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں آپ آ کر، کتنا نظم ہے اس کے اندر۔ یعنی اپنی زندگی کو، اپنے ڈیلی روٹین کو انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ ایک اپنا سیلف ڈیولپمنٹ ٹائم تھا رسالت مآب کا، جو اکثر رات کا وقت تھا، لیل کا وقت تھا، جو اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے تھا۔ اور دن کے جو وقت تھے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک میجر جو پورشن تھا وہ عوامی مسائل کے لیے تھا،
اور اس میں سے ایک پورشن جو تھا وہ فیملیز کے لیے تھا. رسول اللہ کی ازواج بھی زیادہ تھیں تو وہ ٹائم بھی دینا پڑتا تھا اتنا ان کو. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو رات کے وقت یعنی پورا دن کے سوشل افیئرس کرنا، عبادت کرنا، اس کے بعد رات میں آ کر کے اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے تفکر کرنا، عبادت کرنا. تو یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے رسول آپ تھک جاؤ گے، کچھ دیر آرام بھی کر لو. یا ایھا المزمل، آرام بھی کر لو آپ تھوڑا سا، یعنی ریسٹ بھی کرو، پھر اٹھ کر کے کرو یہ. کیونکہ بہرحال ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں معصومین کو وہ ایک احساساتی اور جذباتی نظر ہے، لیکن ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان کی زندگی بھی مثلہ بشر ہے، ایک عام انسان کی طرح زندگی ہے. وہ بھی مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی امراض ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو بیماریاں نہیں لگتی ہیں اور وہ ہمیشہ فٹ ہی رہتے ہیں، 24 گھنٹہ جاگتے رہیں تو کچھ نہیں. لیکن کیونکہ ول پاور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی تک اپنی باڈی کو بھی لے جاتے ہیں، جو ہم نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمارا ول پاور کم ہوتا ہے. قوہ ارادی بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے، لیکن ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پر وہ خستگی آ جاتی ہے اس میں. یعنی اس حد تک کہ رسول اللہ ڈسپلن تھے. پھر یہ دن کے امور میں بھی اگر رسول اللہ کا ڈسپلن دیکھیں، نظم، تو یعنی جب گھر آتے تھے وہ اکثر ایک ٹائم رکھا تھا نماز کے اطراف. میجر ڈسکشنز ان کے نماز کے اطراف ہوتے تھے، نماز کے بعد عوامی امور. گھر پہ لوگ آ جایا کرتے تھے. اب گھر پہ بے ادب بے نظم لوگ آتے تھے، باہر سے شور مچاتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ کیا کرتے ہو آپ، یہ کیوں اس طرح سے پکارتے ہو ان کو نا. اب ان کا تھوڑا ٹائم ہے، اپنا فیملی ٹائم ہے، وہ ان کو دیں آپ. لیکن رسول اللہ نہیں کہتے تھے خود سے کہ نہیں ابھی چلے جاؤ یہاں سے. یعنی قرآن یہاں پر امت کو نظم سکھا رہا ہے، ڈسپلن سکھا رہا ہے کہ تم ان کو نہ ڈسٹرب کرو. وہ ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ کے ایشوز کو اپنے فیملی ٹائم میں سے بھی دے کر کے اس کو سالو کریں گے، لیکن آپ کے اندر یہ ڈسپلن ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کیئر کریں. قرآن نے بہت سی مثالیں دی ہے منظم ہونے کی. ایک جو مثال ہے، جو آیت ہے، سورہ مجھے یاد نہیں سورہ کا نام، جو سورہ حجرات میں ہے میرے خیال سے، تقدم کی آیت ہے. یعنی جب رسول کے ساتھ بیٹھو آپ محفل میں تو اپنی آواز کو ان سے آواز آگے نہ لے جاؤ، صدا کو بلند نہ کرو. یہ ایک ڈسپلن ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. اب آواز سے مراد صرف یہ آواز نہیں ہے، آواز سے مراد ڈیسیشن، ارادہ، یہ سب کچھ ہے. کہ جب کوئی فیصلہ سنا دیا جائے تو آپ اپنے فیصلے کو امپوز نہ کرو. وہ فیصلہ جہاں پر ہے اس کو رہنے دو اپنی جگہ، تسلیم کرو، قبول کرو اسے. یہ ساری ڈسپلن کی مثالیں ہیں جو قرآن نے دی ہے. ایٹیکویٹس اور ڈسپلن، ادب، نظم کس طرح سے انسان کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے. جب یہ ساری چیزیں اوور آل کمپریہنسولی آ جاتی ہے تو اس کا اثر پھر بیسک ڈسپلن پہ بھی روزمرہ کے امور میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگی کمپریہنسولی اور ہم کسی ایک شعبے میں جا کر کے منظم کرنا چاہیں گے کسی چیز کو، وہ ٹف ہوتا ہے کرنا. پھر وہ صرف ڈنڈے سے ہوتا ہے، وہ صرف سزا سے ہوتا ہے یا جزا سے ہوتا ہے، یا رغبت کسی چیز کی طرف ہو تو ہوتا ہے، یا پھر اس کو سزا دو تو اس سے کنٹرول میں آتا ہے، اس سے بندہ منظم ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے. اصل طریقہ یہ نہیں ہے منظم کرنے کا کسی کو. انفورسمنٹ نہیں ہے سلوشن. اس کا سلوشن اس کا انہی ویلیوز کو پیدا کرنا ہے، انہی اقدار کو اندر لانا ہے. اب وہی جو ہم گفتگو کر رہے تھے اسی کی طرف آتے ہیں پلٹ کر کے، کہ جو ہم علامتیں بیان کر رہے تھے پہلے کہ کیا علامتیں ہیں خدا محور انسان کی، کہ جس کا محور خدا کی ذات بن جاتی ہے. خدا محور انسان جو ہر چیز میں، ہر کام میں هو الاول والآخر، اللہ کو ابتدا بھی کرتا ہے، اس کا مقصد بھی خدا ہوتا ہے، اس کا ارادہ بھی اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہی کرتا ہے. یہ خدا محور انسان ہوتا ہے. اس کی چند علامتیں پہلے بیان کی تھی کہ مسئولیت پذیر ہوتا ہے وہ انسان، ذمہ داری لیتا ہے، ذمہ داری کو وفا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں. اب ایک علامت اور جو اہم ہے یہاں پر جس سے انسان خدا محور بنتا ہے وہ ہے کہ وہ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ایک بہت اہم علامت ہے، قدر ہے انسان کے اندر، اسی سے تعلق ہے اس کا.
یعنی وہ جتنی خدمات دیتا ہے، خدمات لوگوں کے لیے ہوتی ہے. مثال آپ اسپتال میں خدمات لوگوں کو دے رہے ہو، ملائکہ کو تو نہیں دے رہے ہو. لیکن اس خدمات سے آیا ہم لوگوں کو، عوام کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں ایک فنڈامنٹل ڈفرنس آ جاتا ہے آپ کے کمپلیٹ ایٹیٹیوڈ میں، آپ کے نظریے میں، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں بالکل فنڈامنٹل ڈفرنس آ جاتا ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہو یہ کام، اللہ کے لیے کر رہے ہو یا بندوں کی رضا کے لیے کر رہے ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں. مثال ایک طالب علم آتا ہے آپ کے پاس کوئی، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بیمار نہیں ہے اتنا، وہ کہتا ہے مجھے چھٹی لکھ کے دے دے. آپ کہتا ہے مسئلہ نہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، طالب علموں کو خوش کرتے ہیں، اور نہیں جا کے شکایت کرتے ہیں اندر کہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہے، یہ مسائل ہے. دے دے چھٹی لے کے، میرا کیا جاتا ہے، میں نے کون سا پڑھنا ہے، وہ اس کی پڑھائی خراب ہوتی، ہونے دے. اب یعنی اس کی خوشی کے لیے آپ نے یہ کام کیا نا، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اس نے پڑھنا ہے جا کر کے. یعنی یہ یہاں پر ایک ڈفرینس آ جاتا ہے فنڈامنٹل، کہ کسے میں راضی کرنا چاہتا ہوں، کسے میں خوش کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ کیا اس کا مطلب ہم عوام کو اہمیت ہی نہ دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے. عوام کو اہمیت دے لیکن ان کی ہدایت کے لیے. رضا اللہ کی ہے، خدمات بھی عوام کی ہے. اہمیت عوام کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ان کی ہدایت کر سکوں، نہ کہ ان کو خوش کر سکوں. میرا ہدف خوش کرنا، راضی کرنا نہیں ہے. مثال قرآن کہتا ہے رسول اللہ سے کہ آپ کیوں اتنا، رسول اللہ کے اندر قرآن کہتا ہے ہرس ہے آپ کے اندر، آپ چاہتے ہو کہ ہر کوئی جو ہے نا، وہ ہر کفار جو ہے وہ ایمان لے آئے. اتنی کوشش کرتے تھے، ایکسٹرا ایفرٹس ڈال دیا کرتے تھے، کسی طرح سے بس نہ پریشان ہوتے تھے کہ اس کو میں لے آؤں، اہل ایمان بنا دوں. یعنی یہ مثال قرآن دے رہا ہے کہ کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے مجھ سے، اس لیے کہ مجھ سے خوش ہو جائے وہ، نہیں، اس لیے کہ اس کی ہدایت ہو. پیچھے لگ جاتے تھے عوام کے تاکہ عوام کی ہدایت ہو جائے، نہ کہ اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے. یعنی خدا محور انسان کا جو کنسرن ہوتا ہے، ہم و غم ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، عوام کی رضا نہیں ہوتی ہے. عوام کو اہمیت ہوتی ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے، وہ اس کو بینیفٹ دینا چاہتا ہے عوام کو، لیکن ان سے اپنے لیے راضی نہیں ہونا چاہتا. مثال یہی کہ ہسپتال میں بیٹھے ہم، تو آپ کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، کوئی استاد اساتذہ میں سے کوئی آ جائے علاج کرنے، آپ نے اچھا ٹریٹمنٹ کیا اس کا، اس کے بعد آپ نے کہا آغا صاحب جا کے آغا صاحب کو بتا دینا کہ اچھی رپورٹ دے دینا کہ انہوں نے آپ کا ٹیک کیئر کیا ہے صحیح سے. یہ عوامی رضا ہے. میں نے اپنا فریضہ انجام دیا، اللہ کو راضی کیا. آیا خدا رپورٹ نہیں پہنچا سکتا آغا صاحب تک؟ اللہ کے پاس نہیں ہے کوئی سسٹم کہ ہماری کارکردگیاں پہنچ جائے جو مسئولین ہیں ان تک کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. یہ تو ہے نا اللہ کے پاس نظام پہنچانے کا. تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے ذریعے عوام کو راضی کر لیں، لوگوں کو راضی کر لیں، کسی طرح سے ان کے فیور میں کچھ کر دیں. خدا محور انسان کبھی یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ اللہ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے نا. یہی امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ جو ہے معروف، اس میں یہی کہا نا اس خطیب سے ممبر پہ کہ تو مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے. اور یہ کامن پرابلم ہے ہمارا، یہ ایک کامن ایشو ہے سب کے ساتھ نا، کہ اکثر ہم مختلف شعبوں میں یہ کام کرتے ہیں کہ مخلوق کی رضا کو دیکھتے ہیں، فلاں مجھ سے، اور جتنا جس کا پوزیشن ہوگا، جتنی جس کی اہمیت ہوگی سوسائٹی میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے ہم سے. اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیتے ہیں اکثر، اور یہ بہت بڑی تحریف ہے انسان کی اپنی ذات کے اندر. یہ وہ تحریف ہے جو اس کے قبلے کو بدل دیتی ہے، اس کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے، اس کی جہت چینج ہو جاتی ہے زندگی کی. خدا محوری سے آ کر کے وہ مردم پرستی میں چلا جاتا ہے.
وہ عوام پرستی میں چلا جاتا ہے. اور دین میں بھی آپ دیکھیں نا، دین کے اندر بھی جو بدعتیں ہیں، خرافتیں ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ آپ کو ایک ہی ملے گی. جو کتمان ہے، جو دین کو چھپایا، نہیں دکھائی چیزیں، وہ کیا ہے؟ عوام پسندگی. جتنی خرافات کی ہوتی ہے کہ عوام خوش ہوگی. ذاکر نکتے لگاتا ہے جھوٹ بول کر کے عوام کو خوش کر. بڑے بڑے علماء حقائق کو چھپا دیتے ہیں. مثال، اگر جمعہ واجب ہے، اگر عالم نہیں کہتے وہ کیوں، کبھی چل رہا ہے چلنے دے، سب کو جمعہ واجب کریں گے تو پوری جماعت میرے خلاف ہو جائے گی کہ ہم کاروبار پہ ہوتے ہیں، فلاں جگہ ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہو واجب ہے. یہ ساری جو ڈسٹورشنز، کتمان، بدعتیں آئی ہیں دین میں، اس کی بنیادی وجہ عوام پسندگی ہے کہ عوام کو راضی کرنے کے لیے دین کے اندر وہ ہوئی ہے. عملی خدا محوری، عملی توحید دیکھنے کی علامت یہ ہے اس کی ایک، کہ دیکھے کہ انسان کتنی اہمیت عوام کی رضا کو دیتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے. یہ اگر خود اپنے اندر ہم ریفلیکٹ کریں تو یہ چیز واضح نظر آئے گی. ابھی اس کی اگلی علامت ہے جو بعد میں تھوڑی سی اس سے لنک کرتی ہے، وہ نا کہ انسان کی جب تعریف ہوتی ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اور انسان کی جب کرٹیسزم ہوتی ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. یہ بالکل خدا محور انسان میں اپوزٹ ہوتا ہے. مثال، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اکثر زیادہ سے زیادہ ہماری تعریف کریں، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپریشیٹ کرے، زیادہ سے زیادہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہماری ہوتی ہے. یعنی ہم نے بنا لیا. مثال یہاں پر ہمارے ایک سسٹم میں کیا ہے کہ مثال آغا صاحب لیڈر ہیں، ان کو راضی کریں، لیکن اوپر تو خدا کی ذات ہے نا، وہ تو ایک نیابت ہے نا اللہ کی. ٹھیک ہے، آپ اس نظر سے کہہ سکتے ہیں صحیح کہ اگر وہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، لیکن کوشش تو میری اللہ کو راضی ہونے کی چاہیے نا. اب آغا صاحب کو راضی کرنے کے لیے میں جھوٹی رپورٹ بھی بنا سکتا ہوں، میں غلط طریقہ بھی اپنا سکتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا. یہ سارے کام دنیا میں راضی کرنے کے لیے تو کر سکتا ہوں میں لوگوں کو، لیکن خدا کی رضا کے لیے نہیں کر سکتا میں یہ کام. اللہ کی ذات کو تو سب کچھ پتہ ہے. اب مثال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری جو لی قیام کی، یہ ذمہ داری کسی نے ڈالی امام کے گردن میں، کس کی رضا کے لیے دی؟ آیا عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں میں انقلاب لے آؤں گا، یہاں پہ حکومت چینج کر دوں گا، عوام راضی ہو جائے گی؟ عوام تو مشکل میں آ جائے گی انقلاب کے بعد. اس لیے نہیں کیا امام نے کہ میں لیڈر بن جاؤں لوگوں کا، ورنہ مرجعیت کا راستہ تو امام کے پاس کھلا تھا. آغا برجردی کے بعد وہی عالم تھے، وہی شخصیت تھی جو عالم تھی، سب نے رجوع کرنا تھا. لیکن امام نے عوام کی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اتنا سخت اقدام کیا کہ وہ قیام کیا. بعض اوقات لوگوں کو دیکھیں آپ، ذمہ داری لے لیتے ہیں، کس لیے لیتے ہیں؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ورنہ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی اس کام میں. ان پہ ذمہ داری تھوپ دی جاتی ہے اور قبول کر لیتے ہیں. کیوں قبول کر لیتے ہیں؟ کیونکہ لوگ راضی ہو جائیں گے، یا جس نے ذمہ داری تھوپی ہے مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو نہیں راضی کرنا ہے. ورنہ اگر ایک کام میں نہیں کر سکتا ہوں، میں بتا دوں میں نہیں کر سکتا ہوں اس کام کو، میں لے لوں، لیکن پھر میں کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ آیا میں انجام دے سکتا ہوں اس کو؟ نہیں. کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسے شخص کو آپ ذمہ داری دیں گے نا، اس پہ انفورس کر دیں گے، امپوز کر دیں گے، وہ کبھی بھی ذمہ داری کو اپنے اختتام تک نہیں پہنچائے گا. نہیں ہوگا، یہ امپاسبل ہے، وہ نہیں کر سکتا اس کو، کیونکہ مسئولیت انفورسمنٹ سے نہیں آتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی، رسپانسبلٹی نہیں آتی ہے. اگر انفورس نہ کرے تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ مثال اگر آپ یہاں پہ بائیو میٹرک نہ لگائیں، آپ دیکھیں پھر کتنے لوگ ٹائم پہ، آپ کا کوئی اٹینڈنس نہیں ہوگا. صرف ذمہ دار انسان ہے وہ ٹائم پہ آ کر بیٹھے گا. اب آپ نے انفورس کیا اس لیے وہ ذمہ دار بن گیا ہے کہ میں ٹائم پر آ رہا ہوں. انفورس چھوڑ دیں، آپ نہ کریں اس کو، اجرا نہ کریں، فورس نہ کریں اس کو، پھر دیکھیں کتنے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اس کی ذات میں سستی ہے، اس کی ذات میں کام چوری ہے.
اب کچھ لوگ بٹرنگ کر کے مکھن لگا کر کے کسی طرح سے راضی کرتے ہیں، آغا صاحب کر دینا پلیز، کر دینا کر دینا. تو کہتے چلو ٹھیک ہے، اب مجھے اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو میں کر دیتا ہوں اس کام کو. لیکن نہیں کرے گا، اس کا حق وہ ادا نہیں کرے گا. وہی کہانی ہے نا وہ گدھے کی، کہ اس کے اوپر نمک وہ لے جایا کرتا تھا اس کا مالک اس کو روز. اب وہ کامچور گدھا تھا، سست تھا، اس کو راستے میں دریا آتی ہے، وہ اس میں بیٹھ گیا، نمک پگھل گیا، بوجھ ختم ہو گیا. اب اس نے روز یہ کرنا شروع کر دیا. سست تھا، اس کو ایک ذمہ داری تھی کہ تو نے یہ بوجھ یہاں سے وہاں لے جانا ہے. وہ دریا کی تلاش میں تھا. اسی طرح سے ہمارے اندر بھی ہے، ذمہ داری فورس کر کے ڈال دے کسی پہ، وہ ڈھونڈے گا دریا کہاں مل جائے اس کو آف لوڈ کر دوں میں. یہ ذمہ داری آف لوڈ کیسے ہو مجھ سے نا، کیسے اتر جائے، ختم ہو جائے. وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. پھر ڈنڈا لے کے بیٹھنا ہے، زیادہ سب ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے پھر ڈنڈا لے کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اس لیے پھر وہ کیا کرتا ہے، اس نے نمک نکال کے اس میں کاٹن ڈال دیا، پھر اس پہ اور ایکسٹرا بوجھ ڈال دیا. اب بتا، تو یہ کام تو اللہ کرتا ہے غیر ذمہ داروں کے ساتھ، کہ یہ ہو جاتا ہے وہ ایک ذمہ داری سے بھاگتا ہے، دوسری اس کے اوپر آ جاتی ہے. یعنی آپ مسئولیت پذیر انسان جب تک نہیں بنے گا، وہی آئیڈیل طریقہ ہے. آئیڈیل طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ مثال اگر آپ کیمپین چلائیں، کوئی مثال گھر گھر جا کے بروشر ڈسٹریبیوٹ کر کسی غیر ذمہ دار انسان کو دے دیں، وہ آپ کو کسی نان کی دکان پہ بروشر ملیں گے پڑے ہوئے، کسی ہے نا، ایسے ہی ہوگا، کسی کہیں پہ پڑے ملے ہوں گے آپ کو سموسے، اس کے اندر آپ سموسے مفازہ کا بروشر آ جائے گا. یہ دیکھیں، غیر ذمہ دار کو آپ نے دیا، اس نے 4 جگہ دیا، بیچ میں چھوڑ کے کہیں آ گیا. یعنی کچھ کام، اکثر کام ہی ایسے ہی ہے کہ نہیں کرا سکتے ہیں آپ غیر ذمہ دار لوگوں سے. اور باہر کی مملکتوں میں، ویسٹ میں یہ ہے کہ چلو اس کو اگر آپ اجرت دیتے ہیں تو وہ اجرت کا حق ادا کر دیتا ہے. یہاں کلچر ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم اجرت کا حق بھی نہیں ادا کرتے. یہ کلچر بنا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا 8 گھنٹے کا کام ہوگا، آپ اینالائز کریں اکثر لوگوں میں اس کا پروڈکٹیوٹی کتنی ہے. پروڈکٹیوٹی 8 گھنٹہ نہیں ہوتی ہے اس کی، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ مشکل سے. اکثر ٹائم موبائل پہ، اکثر ٹائم چیٹنگ میں، سوشل میڈیا پہ، اس میں بھی فکر لگی ہوتی ہے لائکس کتنے آئیں مجھے. یہی ہوتا ہے نا، اکثر معیار یہی ہوتا ہے نا، عوام راضی ہوئی کہ نہیں مجھ سے. یہ چیزیں جب تک ہم اپنے اندر نہیں ڈیولپ کریں گے، یعنی یہ علامتیں جو خدا محوری کی ہے، یہ وہ ویلیوز ہیں، اسی سے انسان منظم ہوتا ہے. نظم پیدا اسی سے ہوتی ہے، ذمہ دار انسان منظم ہوتا ہے. یعنی امام کے بارے میں نا کہ لوگ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ کرتے تھے امام کے مومنٹس کو دیکھ کر کے. یعنی لائٹ امام کے کمرے کی آن ہو گئی، اس کا مطلب 3 بج گئے رات کے، اٹھ گئے. اتنا ڈسپلن، کیونکہ ذمہ داری ہے. یعنی ذمہ دار انسان خود بخود پھر ڈسپلن ہو جاتا ہے. اگر وہ غیر ذمہ دار ہوگا تو ڈسپلن نہیں ہے. یعنی اب اس کو، علامت کو اپنے اندر اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آیا خدا محور ہوں اس کرائٹیریا کے اوپر یا نہیں ہوں. یعنی آپ جو پڑھتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اس کو پوچھو کس لیے پڑھ رہے ہو، کیا پرپز ہے. آیا اللہ کی رضا کے لیے؟ پڑھنا، لکھنا، بولنا یا جو بھی عمل کر رہا ہے، خود اسیس کرے کس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مردم پرستش. مثال ابھی اتنے لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے، فیس بک پہ بیٹھ کے چینل بناتے ہیں، پیجز بناتے ہیں. مثال آغا صاحب کا پروگرام اپنے چینل پہ چل رہا ہے نا، اسی کو نکالیں گے کہیں اپنے پیج پہ ڈال دیں گے، ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اپلوڈ کر دیں گے. کیوں؟ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہی نہیں. یہ تو کیونکہ مجھے لوگ پسند کریں، لوگ مجھے لائک کریں. یہ سوشل میڈیا کی انالیسس جو ہے نا، یہ بڑی زبردست ایک موضوع ہے کمپلیٹ اپنے آپ میں نا، کہ انسان سوشل میڈیا کا جو بیہیویئر ہے ہمارا،
یہ در حقیقت ہماری شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے. اب میں ہمیشہ جو نام ہے نا فیس بک، یہ نام بھی ایسا لگتا ہے نا کسی نے بڑا ہی تھنکنگ کے ساتھ اس نام کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ واقعی فیس بک انسان کے حقیقی چہرے کی کتاب ہے. ایک تو پروفائل میں آپ اپنا ڈال دیتے ہو تصویر، وہ آپ کا فیس ہے، یہ وہ نہیں بک ہے، یہ حقیقی جو چہرہ ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے اس پہ کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا یہ پسند کرتا ہے، وہاں پہ سب چیزیں کھل کے آتی ہیں فیس بک کے اوپر ٹوٹلی. ابھی ایک چیز سسٹم بنا ہوا ہے HR میں نا، کہ جب کوئی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا سوشل میڈیا پروفائلنگ ہوتی ہے، یعنی اس کے ای میل آئی ڈی سے آپ لنکڈ ان جا کر کے دیکھیں، اس کا فیس بک دیکھیں، اس کا انسٹاگرام دیکھیں کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے. اس سے ایک الگورتھم کے تھرو، آپ مشین لرننگ کے تھرو یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے کتنا پروڈکٹیو ہے. مثلا آپ نے دیکھ لیا اس کا فیس بک پہ اس کا اسکرین ٹائم ہی جو ہے 6 گھنٹے، یہ 8 گھنٹے 6-8 گھنٹے سوتا ہے، 6 گھنٹے یہ فیس بک پہ لگا ہوتا ہے، تو باقی امور کیسے کرتا ہے، آپ یہ کام کیسے کرے گا. پھر آپ دیکھیں اس کا فرینڈ سرکل کتنا بڑا ہے، جن سے اگر دن میں 50 بندوں سے وہ چیٹ کر رہا ہے وہاں پہ، ادھر کام کیا کرے گا، وہ 50 بندے تو اس کے فرینڈ سرکل میں ہیں، اس کا نیٹ ورکنگ کتنی بڑی ہے. پروفائلنگ بن جاتی ہے کمپلیٹلی اس سے. اور یہی تو آج یہ سارا فیس بک سوشل میڈیا ہے کس لیے، ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے. اور یہ ڈیٹا کے پھر ویریس اپلائیڈ سائنسز ہیں نا اس ڈیٹا کے. اس کا ایک ایپلیکیشن میں بتایا نا کہ HR میں ڈیٹا یوز ہو جاتا ہے. مثلا انٹیلیجنس ڈیٹا یوز کرتا ہے اپنے لیے، مارکیٹنگ ایجنسیز یوز کرتی ہیں ڈیٹا اپنے لیے، HR ڈیٹا یوز کرتا ہے. مثال اگر کوئی مجھے 1 لاکھ کا امپلائی لینا ہے، اگر کوئی مجھے پروڈکٹیوٹی اس کی نکال کے بتا دے کہ بھائی یہ بندہ صرف 20% پروڈکٹیو ہوگا آپ کے لیے، میں تو نہیں خرچ کروں گا نا 1 لاکھ، میں نے بچا لیا پیسہ اس کے اوپر. اب اس کے لیے کوئی مجھ سے اگر کہیں کہ 50,000 مجھے دے دو، میں کہوں گا اٹس ورتھ گیونگ، کیونکہ میں اس کو 6 مہینہ رکھنے کے بعد نکالوں گا تو اس نے تو میرا 6 لاکھ کا نقصان کر دیا ہے. اور یہ غلط نہیں ہے یہ طریقہ، میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کی، لوگوں کی رضا کے لیے ہم سوشل میڈیا پہ ایک کام کرتے ہیں جس سے ہماری بالکل شخصیت سامنے آ جاتی ہے، پرسنالٹی کھل کے سامنے آ جاتی ہے یہاں پہ کہ بندہ ہے کیا اس کے رجحانات ہیں، کتنا منظم ہے یہ، کتنا اس کے اندر ڈسپلن اویلیبل ہے. مثلا اسکرین ٹائم، کتنا ٹائم اسکرین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کتنا ٹائم موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے، کون سے گروپس کے اندر ہے، یہ اس کی شخصیت کی ترجمانی ہے سر، اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے سب کچھ. یعنی یہ وہ علامتیں ہیں نا کہ مثال اگر ایک سیاستدان ہے، پولیٹیشین ہے، وہ عوام میں آ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ کس لیے باتیں کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے؟ نہیں، ووٹ کے لیے کر رہا ہے. ووٹ کے لیے نا، خدا کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہا ہے. کلیئر ہے کہ یہ خدا محور انسان نہیں ہے. اگر خدا محور انسان ہوتا تو بنا ووٹوں کے، بنا الیکشن کی کچھ تو کر گیا ہوتا نا پہلے ہی. کچھ بھی نہیں کیا اس نے. یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو راضی وہی کرے گا جو مسئولیت پذیر ہوگا، خدا محور ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا. جو ذمہ دار ہوگا پھر خود بخود منظم بھی ہو جائے گا، خود بخود جو ہے وہ پھر ڈسپلن بھی ہو جائے گا. اور عوام میں جن کو ہم خوش بھی کرتے ہیں نا، اکثر بے دین طبقہ خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں اہل تقوی آپ کو نہیں ملیں گے فیس بک پر بیٹھ کر کے کمنٹ کر رہے ہوں گے، چیٹ کر رہے ہوں گے. یہ کوئی نہیں کرتے، یہ وہ نہیں کرتے. وہ فضول کام نہیں کرتا اہل تقوی، اس کی طرز زندگی نہیں ہے یہ کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا. وہ تو منظم ہے اتنا کچھ کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلق کیا ہے. ایک اہم پھر جو اعلیٰ درجے کی علامت آتی جہاں انسان عروج پر پہنچ جاتا ہے کہ صرف غیر اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا، وہ کیا ہے کہ ساری دنیا بھی اس کے مخالف ہو جائے، وہ کام وہی کرے گا جس سے اللہ راضی ہے.
پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا. ابھی ذرا سا گھر والوں کا پریشر آتا ہے، یہ آپ مفازہ میں کیوں کام کرتے ہو، آتا ہے نا پریشر یہ اس طرح کا. بڑے بڑے آربٹ، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، ادھر جامعہ میں بیٹھے ہوئے، پورا گھر مخالف ہو جائیں، پھر پریشر میں آ جاتا ہے بندہ، نہیں چھوڑتے. خدا محور انسان جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کتنی بھی مخالفت ہو جائے اس کی. میں نے یہی کرنا ہے، مجھے پتا اللہ کی رضا اس کے اندر ہے، میں نے یہی کام کرنا ہے. دنیا مخالف، ابھی یہی جو موضوع صاحب چلا رہے ہیں ابھی یہ ابھی شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بیک گراؤنڈ اس موضوع کے پیچھے کہاں جا رہا ہے. اب اس پہ بڑا ری ایکشن آئے گا جو سمجھیں گے بعد میں. وہ کیا ہے کہ فقہ میں ایک تحول ہے، یعنی ہر احکام کا ایک مقصد ہے. اصل بحث یہ ہے، احکام کے مقاصد ہے. تو پھر جب احکام کس سائنس میں آتا ہے؟ فقہ میں، جس پہ مراجع اجتہاد کرتے ہیں، مجتہد اجتہاد کرتے ہیں اور احکام دیتے ہیں، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز مباح ہے، کون سی چیز مستحب ہے. یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ دلائل سے کرتے ہیں، ادلہ سے کرتے ہیں. ادلہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع، یہی دلائل ہے. اب آغا صاحب جو چیز کو لا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ نہیں، احکام تو ایک مقصد کے لیے نا. آپ دیکھو کہ یہ مقصد کا حصول اس احکام سے یقینی بنتا ہے، اور یہ مقصد اگر واجب ہے آپ کو حاصل کرنا تو احکام بھی واجب ہو گیا. پھر آپ ادلہ کی طرف نہ جائیں پیچھے. تو یہ تو ایک بہت بڑا تحول ہے نا، جو 1000 سالہ مراجع کی کنونشنل اپروچ، اجتہاد کی کنونشنل اپروچ کو ریجیکٹ کرتا ہے. ریجیکٹ نہیں کرتا، یعنی ناقص ثابت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جو چیز قرآن میں ہے بالکل محکم ہے کہ نماز اتنے ٹائم کی ہونی چاہیے، نماز یہ تو ثابت ہے اپنی جگہ، لیکن وہ چیزیں جس میں کلیئرٹی نہیں ہے. مثال، سمپل مثال، نماز جمعہ. نماز جمعہ ایک فقہی دلائل ہے، آپ ادلہ سے ثابت کریں قرآن میں یہ ہے، فلاں ہے، کوئی کہتا ہے تاخیری ہے، کوئی کہتا ہے تعینی ہے. اب نماز جمعہ کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. 2 طرح کا تقویٰ، تقویٰ ذاتی، تقویٰ ستیزی. 2 خطبوں میں، ایک میں تقویٰ ذاتی ہے، ایک میں ستیزی ہے، یعنی امت سازی ہے، معاشرے سے حالات حاضرہ یا حالات امت مسلمہ کے مسائل کو سمجھنا، اس کا اہتمام کرنا. آیا یہ دونوں امور واجب ہیں یا نہیں؟ واجب ہے. تو اس دلیل کو بنا لے کہ احکام مقصد تک کو یقینی بنانے کے لیے ہے، اور اگر مقصد آپ کے نزدیک واجب ہے تو پھر نماز جمعہ واجب ہو گئی نا. اگر مقصد سے آ کر کے پیچھے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ احکام واجب ہے، حکم واجب ہے نماز کے اوپر، اگر مقصد کو دیکھ لیتے ہیں آپ تو. لیکن ادلہ میں جائیں تو جی روایت نہیں ملتی ہے، یہ نہیں ملتا، اچھا قرآن نے تو کہا ہے لیکن دوسرے شرائط بھی ہے، یہ مشروط ہے، وہ مشروط. تو یہ خود میں نے بحث میری یہ نہیں ہے، میں اس موضوع کو نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کو چھیڑنا، جہاں ہزاروں سال کے بڑے بڑے قدیمی مراجع، شخصیت، اجتہاد، جنہوں نے اس کی طرف اس کو منابع نہیں بنایا احکام کے لیے، یہ خود ایک بڑا ہی ایک آپ مخالفت کھڑی کر رہے ہو یہاں. لیکن نہیں ہے، حقائق جو ہے حقائق ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز جو فیکٹ ہے اس کو لا کے کھول دے سامنے. ایک نظریہ پیش کرنے کا حق تو انسان کو ہے نا. ہم نظریہ پیش کرنے میں بھی عوام سے ڈرتے ہیں. حکم نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، لیکن صرف نظریہ پیش کرنے میں بھی گھبرا جاتے ہیں کہ عوام تو اکثریت تو یہاں چل رہی ہے. اور خود قرآن نے رسول اللہ سے کہا ہے نا کہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، یہ کام کبھی نہیں کرنا. آپ کو، آپ کے دین کو، سب کو نابود کر دیں گے. آپ بھی اس میں غرق ہو جاؤ گے، دھس جاؤ گے، انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے، انہی جیسے ہو جاؤ گے اگر آپ نے ان کو فالو کیا تو. خدا محور انسان کبھی نہیں، وہ یہی دیکھے گا اگر یہ بات میں نے کرنی ہے، اس کا میرا مقصد کیا ہے، اللہ کی رضا ہے، پھر میں نے کرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی. عوام کی رضا، مصلحت پسندی دیکھے گا، عوام پسندگی دیکھے گا، نہیں کرے گا، وہ کام نہیں کرے گا، وہ بات نہیں کرے گا، وہ چیز نہیں کرے گا. اور پبلک فیسنگ آرگنائزیشنز میں یہ ہر دن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے.
ہر لمحے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر انسٹنس پہ یہ امتحان ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ اللہ کو راضی کرنا ہے, کیونکہ ہر وقت عوام سے انٹریکشن ہے نا. ایک بندہ جو اندر بیٹھ کر کے کوئی کام کر رہا ہو, ریسرچ کر رہا ہو, کچھ کر رہا ہو, اس کے انٹریکشن عوام سے کم ہے, عوام کا ریئیکشن اس کو نہیں پتہ ہے, وہ صرف اپنی سوچ سے سوچ رہا ہے کہ عوام پہ کیا ریئیکشن آئے گا اس کا. لیکن جس کے سامنے ریئیکشن ہے, عوام جس کے سامنے بیٹھی ہے, اس کے لیے بڑا امتحان ہے. اس کو ہر وقت اپنا ایک اسیسمنٹ کرائٹیریا اپنے ذاکرہ میں رکھنا ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا یہ بندہ راضی ہو رہا ہے. کیونکہ بندے کی رضا سے مطلب ہے بندے کو تسلیم کر لیا آپ نے مردم پرستی کی, آپ اس کے عبد ہو گئے اس وقت کے لیے, جب آپ نے اس کی بات مان لی ہے, جب آپ نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر یہ چیزیں, یہ وہ قدریں ہیں جو پیدا ہونی چاہیے اندر, یہ وہ قدریں ہیں جو منظم بناتی ہیں انسان کو. کہ عوام سے بڑھ کر نفس کی رضا ہے, خواہشات کی رضا ہے, خواہشات کے لیے انسان کام کر جاتا ہے, اللہ کی رضا کو نہیں دیکھتا. ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر. ہم جب تک کہ روٹس کو ٹھیک نہیں کریں گے, مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ روٹس ٹھیک ہوتے ہیں تعلیمی سسٹم سے. اب تعلیمی نظام پورا مٹیریلسٹک ہے, سارا کے سارا مٹیریلسٹک ہے, اسکول سے لے کر کے یونیورسٹی, کالجز میں. وہاں تو مسئولیت پذیر نہیں بنایا جاتا ہے نا, وہاں تو آپ کو کوالیفائی کر دیا, ڈگری دے دیا. مثال جتنے ڈاکٹرز آپ بنتے ہیں, کوئی آپ کو آ کے اپنے یونیورسٹی پوچھتی ہے آج سے 5 سال کے بعد کہ آپ نے کیا سروسز دی, آئیں اس کا حساب دیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی دیں, آپ نے کتنے مریض کو ٹھیک کیا, کیا کیا. کوئی ممکن ہے وہ ڈاکٹر بن گیا, اس کے بعد وہ کپڑے کی دکان پہ بیٹھ گیا جا کر, اپنے کیا ہی نہیں اس نے کچھ بھی, وہ کسی اور پیشے میں لگ گیا. یہ ایران میں یہ کلچر بہت ہے. آپ کو ٹیکسی ڈرائیور ملے گا, پوچھے کیا میں مہندس ہوں, انجینئر ہوں, گاڑی چلا رہا ہے. وہ ایجوکیشن کچھ اور کرتے ہیں, کام کوئی اور کرتے ہیں. ایک کامن, وہ پرواہ نہیں کرتے, ان کا وہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے تو میں نے یہی کام کرنا ہے. کچھ پڑھیں گے, کچھ کام کریں گے, کوئی ٹیچنگ پڑھے گا, کام کوئی اور کر رہا ہوگا. ہمارے یہاں تو یہ نہیں کہ جو پڑھتا ہے کوشش اکثر کرتا ہے کہ وہی کام, لیکن یہاں سسٹم آپ کا رسپانسبل نہیں بناتا ہے آپ کو کہ آپ نے یہ پڑھائی کی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ دیں نا کہ آپ نے اس کو کیا یوز میں لایا ہے, کیونکہ اس نے فیس لے کے آپ کو پڑھایا ہے, خدا کی خاطر تو نہیں پڑھایا ہے. مثال اگر ہم یہاں سے کسی بچے کو, کسی اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کر لیں, ڈاکٹر بن جائے, ہم نے تو پوچھنا ہے نا, ڈاکٹر بن کے آپ نے آ کے اس اسپتال میں خدمات دے دی, ڈاکٹر بن کے آپ نے امریکہ تو نہیں جانا ہے, پھر انگلینڈ تو نہیں جانا ہے, خدمات دے دی. کیونکہ ہم نے ذمہ دار بنانے کے لیے وہ تعلیم اس کو دی, نہ کہ روٹی کپڑا مکان کے لیے. سسٹم بناتا ہے ذمہ دار, سسٹم بناتا ہے منظم. ابھی ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے, اس لیے سارے پرابلم ریفلیکٹ ہو کے ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. جب تک کہ وہ بیس پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا, جب بیس ٹھیک ہوگا تو پھر وہی الہی انسان کی مشرومنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. پھر آپ کو ایک پورا سسٹم ہی ڈفرینٹ ملے گا کہ ہر کوئی آپ کو ذمہ دار نظر آئے گا ہر طرف. وہ کام انشاءاللہ ہوگا, ٹائم لگے گا اس کو, جو ہو رہا ہے, جس کی بنیاد پڑ رہی ہے یہاں پہ. اب یہ ادارہ تو ایک سپورٹنگ ادارہ ہے نا اس کا, اصل تو حوزہ ہے نا, اصل تو فیکٹری وہاں ہے, آپ تو اس فیکٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے. پروڈکٹس پھر وہاں سے جو نکلیں گے تو وہ اس کو بھی ریفارم کر جائیں گے آگے. لیکن جب تک نہیں ہے, ہم نے آپ نے تو ایک میکسیمم پاسبلٹی کی طرف تو جانا ہے نا کہ کتنا بہتر کرا سکتے ہیں. اور اس بہتری کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو فکس کرنا ہوگا, اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوگا, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. تب ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور منظم بھی ہو سکتے ہیں. کوئی سوالات وغیرہ ہے تو اس میں بھی صاحب آپ نے جو سوشل میڈیا کی بات کی ہے, اس میں ایک ریبر کا میں فرامین پڑھ رہا تھا, 2-3 جگہ میں نے یہ کنفرم کیا کہ واقعہ میں ایسا کہا ہے کہ نہیں ہے. ریبر کا فرمان ہے کہ اگر میں ریبر نہ ہوتا تو میں ایک سوشل میڈیا کی ٹیم کا ہیڈ ہوتا,
یعنی کہ ریبر نے تو اپنی سوشل میڈیا کی اہمیت بیان کی ہے، لیکن ہم تو ڈسکشن میں مطلب اس کے منفی اسپیکٹ پیش کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم سوشل میڈیا اس وقت ایک بہت ہی مؤثر ٹول ہے دنیا میں. اس وقت حکومتیں اپنے ڈیسیشن سوشل میڈیا کی وجہ سے چینج کر دیتی ہیں. اتنا پاور ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا. اب مثال انگلینڈ میں کوئی بل پاس ہونا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، لوگ سوشل میڈیا پر جا کر کے پٹیشنز ریز کرتے ہیں. اگر پٹیشن 1.5 لاکھ کے اوپر چلی جائے تو وہ بل کو ریکنسیڈر کرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ کو، وہ پاس نہیں ہو سکتا. تو اتنا پاور تو ہے نا سوشل میڈیا کا. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ یوز. یہ اسی طرح سے نا کہ آپ کو گاڑی لا کر کے دے دیں کہ آپ نے کام کرنا ہے ہاسپٹل، ایمبولینس ہے ہاسپٹل کی، اس کا کام ایک ہے. اب اس کو آپ یوز کریں کسی اور مقصد کے لیے، تفریح کے لیے، اس کی یوز میں پرابلم ہے. لیکن میجورٹی جو ہے اس کو اس کے لیے یوز نہیں کر رہی ہے. میجورٹی اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے چسکوں کے لیے اس کے لیے یوز کر رہی ہے. میجورٹی سوشل میڈیا پہ موومنٹ تو نہیں چلا رہی ہے نا. تو اس کی پراپر تعلیم بھی صاحب ہونی چاہیے نا. جیسے آپ نے کہا اس کی اتنی اہمیت ہے، تو میں کافی ایسے سرچ بھی کر رہا تھا، نیٹ پہ بھی دیکھ رہا تھا، کوئی ایسی ایران نے، پاکستان نے، کسی نے بھی پراپر اس کے بارے میں سکھایا. دیکھیں ایران نے دونوں کام کیے ہیں اس کے اوپر. ایران نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر. ایران نے سوشل میڈیا کی مشکلات کے اوپر پورے کریکولم کورس بنائے ہوئے پیرنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے، بالخصوص والدین کے لیے، کہ سوشل میڈیا میں کیا کیا فیکٹرز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ساری چیزیں. اور پازیٹیو کام بھی بہت کیا ہے انہوں نے. جی پورے سائبر سیلز بنائے ہوئے ہیں کمپلیٹلی. سوشل میڈیا ایک فورس بنائی ہے کمپلیٹ. ابھی یہ جو عراق کے انتخابات ہوئے ہیں نا، الیکشنز، یہ پورے سوشل میڈیا ڈریون انتخابات کے ریزلٹس تھے. اس وقت گلوبل اسٹیٹسٹکس میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا فورس جو ہے، ایک فورس جو بنائی ہوئی ہے، وہ عراق میں میکسیمم. جو یہ پولیٹیکل پارٹیز نے بنائی ہیں، ہزاروں بندے ہائر کر کے صرف رکھے ہیں کہ پوسٹ چلانا، کمنٹس کرنا، ذہن چینج کرنا، رائے عامہ، پبلک اوپینین کو ڈیولپ کرنا. تو جیسے ہمارے الیکشن میں بھی ہوا تھا 2018 والے میں، پی ٹی آئی والے میں، اس میں بھی سوشل میڈیا کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے نا. آپ کے مائنڈ پہ تو امپریشن آتا ہے نا، ایک بار امپریشن آتا ہے، بندہ ووٹ دے دیتا ہے. جیسے ہم ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں استاد محترم الحمدللہ، کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا تو ہم یہ سوشل میڈیا کا ٹیم یا ایسا جیسا نظریہ بتا رہے ہیں، ایران کر رہا ہے یا باقی ہے نا. ہم نے ایک سوشل میڈیا سیل بنایا ہوا ہے نا، ابھی بنایا ہوا ہے، نام ہے اس کا سوشل. جی نہیں مطلب میں کہنا پراپر ٹیچنگ ہمیں جیسوں کو بھی دی جائے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہونا چاہیے نا. میں ٹیچنگ کی بات کروں، وہ تو بنایا مجھے پتہ نہیں بنایا ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم تک وہ ٹیچنگ نہیں پہنچی نا. اب میں کیسے یوز کروں سوشل میڈیا؟ کرنا تو ہے میں نے، اب اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یا یہ ہو کہ میں موبائل بند کروں اور بیٹھ جاؤں کہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے. کیونکہ آج کل جیسے نظام بن چکا ہے، کرنا تو لازمی ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، مطلب ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. یہ نا ابھی سوشل میڈیا پہ تبلیغ کرنا چیپسٹ کام ہے. اٹس چیپسٹ. کیوں چیپسٹ ہے؟ دوسرے شعبوں میں آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو بندے ہائر کرنا پڑتے ہیں. سوشل میڈیا میں کسی کو بھی ہائر نہیں کرنا ہے آپ نے کہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پر بیٹھے. صرف ان کے ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ کام مشخص کرنا، یہ مینجمنٹ کرنا، یہ مدیریت کرنی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے. اب مثال آپ نے ایک پوسٹ چلائی نا، ایک اچھی چیز ہے جو لوگوں تک پہنچنے، آپ نے مثال انٹرویو کیا، اچھی چیز ہے، اب اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اب چند ہزار تک تو پہنچ گئی، لیکن آئیڈیلی تو ملینز تک پہنچنا چاہیے. یہ کیوں نہیں پہنچی ملینز تک؟ کیونکہ وہ کانٹینٹ سننے والے لوگ ہی نہیں. ایسا نہیں کانٹینٹ سننے والے نہیں. کیا سملر کانٹینٹ کے اوپر ملینز آف ویوز نہیں ہیں؟ مثال یہ انجینئر صاحب ہیں، ان کے دیکھیں 2 ملین ویوز ہوتے ہیں اس کے اوپر. وہ شاید وہ پروپیگیشن بہتر نہیں ہے ہماری. ایگزیکٹلی پروپیگیشن بہتر نہیں ہے ہماری، وہ نیٹ ورکنگ نہیں بنی ہوئی ہے کہ ہمارا پروپیگیشن ہو. 2 چیز جو آپ کا سوال ہے نا، اس کے 2 جواب کے 2 حصے ہیں. ایک ہے ٹیکنیکل سکلز. یہ ٹیکنیکل سکلز کے لیے نہ انجینئرنگ چاہیے آپ کو، نہ کچھ چاہیے. کچھ ایسے علوم ہیں نا جو علوم نہیں ہیں، جن کو یہ مٹریلسٹک دنیا نے علوم بنا دیا. ابھی طب تو ایک علوم ہے کہ انسان کی باڈی کو سمجھنا ہے،
لیکن مثال کامرس ہے، یہ ایم کام بی کام یہ صرف دھوکہ ہے، یہ کوئی علوم نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ کو دو تین چیزیں آئیں نا آپ سارے کامرس کے اکاؤنٹنگ کے کام کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کو میتھمیٹکس تھوڑے ٹھیک ہونا چاہیے آپ کو، دوسرا آپ کو کامرس کی ٹرمینالوجیز پتہ ہونے چاہیے جو آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، تیسرا آپ کو ملک کے قوانین ریلیٹڈ ٹو کامرس پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس لاس کیا ہے، جی ایس ٹی کیا ہے، ویٹ کیا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ آپ ساری اکاؤنٹنگ خود کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 4 سال بی کام ایم کام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4-6 سال۔ کچھ علوم اسی طریقے سے بہت ہی سمپل لاجیکل ہے، کوئی ٹیکنیکل فن نہیں چاہیے اس میں۔ اب آپ دیکھیں نا مثال یہ کوکنگ شو کرتے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کوکنگ شو والا 4 لاکھ روپے مہینے کے یوٹیوب پہ ریونیو کماتا ہے کسی دیہات میں بیٹھ کر وہ ہے بچہ سر، ہاں بالکل ہے۔ اس کو اپنا پڑھنا لکھنا آتا ہے، یہ ہنڈیاں چلاتا ہے اور 4 لاکھ روپے کماتا ہے، دکھا کر کے ہنڈیاں چلانا، کھلاتا بھی نہیں، کھا بھی نہیں رہی ہے، وہاں ملینز عوام صرف دیکھ رہی ہے اور وہ پیسے بنا رہا ہے اس کے اوپر۔ اب وہ اس نے کیا نا کوئی کام ایسا کہ پہنچ گیا لوگوں تک، پہنچانا ہوتا ہے نا ایک۔ تو سر ہم کیسے بہتر کریں اپنی پروپیگیشن؟ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اس کے لیے وہ ایک تھوڑی ٹریننگ چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی یہ کام کہہ رہا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکل سکلز کو اتنی نہیں چاہیے آپ کو زیادہ۔ مثال فیس بک پہ کیمپین چلانے کے لیے کوئی ایکسپرٹ تھوڑی آپ کو چاہیے، ایک ٹیم چاہیے بیٹھی اور 24 گھنٹے اسی کام پہ لگے ہوئی، ڈیڈیکیٹڈ تو نہیں چاہیے آپ کو اس کے لیے کوئی ایکسپرٹ۔ لیکن وہ سلیقہ، ٹیکنیکل سکلز بہت آسان ہے۔ آپ کو میں پورا کورس مٹیریل دے دیتا ہوں ٹیکنیکل سکلز کا، لنکڈ ان پہ کیسے ہوتا ہے، انسٹاگرام پہ کیسے ہوتا ہے، فیس بک پہ کیسے ہوتا ہے، یوٹیوب پہ کیسے چینل چلتا ہے، کیسے بوسٹ ہوتا ہے۔ آپ ہفتہ بھر پڑھیں گے، سنیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، ٹریننگ کے سیکھ جائیں گے کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ہے ٹیکنیکل سکلز، لیکن دوسرا جو نیٹ ورکنگ ہے نا، وہ نیٹ ورکنگ ہمارے پاس نیٹ ورک موجود ہے، نیٹ ورکنگ نہیں ہے۔ نیٹ ورک بہت اچھا موجود ہے۔ اب مثال ہمارے پاس 1.5 لاکھ سبسکرائبرز ہمارے اسلامی مرکز چینل، بالکل 1.5 لاکھ سبسکرائبر۔ اب یہ 1.5 لاکھ سبسکرائبر اگر ہسپتال کو پروموٹ کرے تو کدھر جائے گا ہسپتال؟ لیکن نہیں کرتے، نہیں کرنے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک ہماری دسترسی بھی ان تک نہیں ہے کہ ہم اپنا انفارمیشن پہنچائیں ان تک کے، یہ بھی نہیں ہے ہماری کہ ہم ان تک کانٹینٹ پہنچا دیں۔ دوسرا ان کو مینیج کر کے ان کے ذریعے آگے پہنچانا، یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور یہی کام ہے جو سوشل میڈیا سیل یا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا سیل میں مینجمنٹ کے 2 یا 4 بندے ہی ہوں گے، سارا کام اسی عوامی نیٹ ورک سے نکالنا ہوتا ہے، سارا کام اسی نیٹ ورک سے نکالنا ہے، وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ یہ ایک چیلنج ہے ہمارا بہت بڑا اس وقت۔ جو گھر میں بیٹھا ہوا ایک بندہ یا ایک عورت بیٹھ کر کے ویڈیو بناتی ہے، ملینز تک پہنچا دیتی ہے، پڑھی لکھی بات کوئی بھی نہیں، اتنا بڑا سیٹ اپ لے کر کے ہم ہائی فائی کیمراز اور یہ وہ اور سب کچھ کر کے، لیکن ہم پہنچا نہیں پاتے ہیں اس کو۔ یہ ہے پرابلم، صحیح ہے۔ یعنی سوشل میڈیا کے دور میں ہم مفازہ ہاسپٹل کو لاہور میں رہنے والے ملینز افراد تک نہ پہنچا سکے۔ 5,500 لائکس ہیں پیج نیٹ ورکنگ وہ جو کہہ رہے ہیں نا جیسا، اب اپنی ٹیم ہاسپٹل کی دیکھ لیں، کم از کم 25-30 بندے تو ہیں، لیکن 25-30 میں بھی وہ نیٹ ورکنگ نہیں ہے۔ اب ہر بندہ یہاں آپ سے پوچھے کتنے گروپ پہ اور اس گروپ میں کتنے ممبر ہیں واٹس ایپ کے، وہ یہ سب کیا کہ کوئی نہیں کرتا، کہ کرو شیئر کرو، باقیوں کو بتاؤ، فیملی کے دوست میں شیئر کرو، لیکن نہیں کرتے۔ وہی ہے نا مسئولیت، ذمہ داری نہیں ہے۔ فضول چیزیں آتی ہیں نا، اس میں مسئولیت بھی نہیں ہوتی، اس میں عوامی رضا ہوتی ہے نا۔ ایک لطیفہ آیا میں شیئر کروں گا، لوگ مجھ سے بھی خوش ہوں گے، میں نے کیا مزیدار چیز شیئر کی۔ وہاں مسئولیت نہیں چاہیے ہوتی نا، وہاں چسکا ہوتا ہے، چسکے والی چیزوں کو فوراً شیئر کریں گے۔ یہ سوچتے ہیں اس پہ یہ کریں نہ کریں۔ ہاں، اس پہ سوچیں گے اسپتال کو میں اگر شیئر بھی کروں میرا کیا فائدہ ہے، مریض تو اسپتال میں جائے گا، مجھے کیا ملے گا، میری تعریف بھی نہیں کرے گا۔ خدا کی رضا ہوگی تو خدا کی رضا ہوگی تو کرے گا نا کہ یہ کام کرنا ہے۔
تو کیسے بہتر کر سکتے ہیں خدا محور بنے ہاسپٹل کی اس کو نیٹ ورکنگ کو بھی؟ مصولیت اور خدا محور نہیں، خدا کے لیے ہر بندہ موصولیت لے نا. ابھی کتنے فیس بک پہ آپ ہر بندہ کچھ 100 گروپ کے اندر تو ایڈ ہے، 100 جگہ تو شیئر کریں نا اس کو، کہاں بات چلی جائے گی. 10 لوگوں کو اور موٹیویٹ کر دیں. وہ 100 میں تو نہیں، کم از کم 50 جگہ بھی کرے گا، کم سے کم آپ 500 گروپس میں تو لے گئے، اس کو ملٹیپلائی کر 5 کریں گے. لیکن ہمارے آئے تو 500 شیئر نہیں ہوئے، وہ بیچارہ شراز ہی 100 کے قریب ایسی لگ گیا. کام اگر کریں، مثال ایک پہلے میں نے کو بتایا تھا میڈیا والوں وہ کو، دیکھیں نا، وہ بھی ایک چیز جو ہے کس وقت شیئر کر رہا ہوتا ہے شراز رات کے 1 بجے. اگر رات کے 1 بجے شیئرنگ کریں گے اسے کیا فائدہ؟ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے چیزیں. فری رات کانٹینٹ اتنا ہے نا، کانٹینٹ کا ایک فلڈ ہے. ایسے آپ نے ایک پوسٹ لگائی، کچھ دیر بعد وہ پوسٹ اوپر چلی گئی، دوسرے نیچے آ گئی، کوئی اور نہیں. کنٹینیوس آپ کو ریپیٹیشن چاہیے، ریپوٹیشن چاہیے، اس کے اوپر انٹریکشنز چاہیے. 3.5 تو ایوریج، منیمم ایوریج ریپیٹیشن ریٹ ہے امپریشن کے لیے. ایک پوسٹ آپ کی جب تک 3.5 مرتبہ دماغ کو ہٹ نہیں کرے گی، وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے گا بندہ. 3.5 یہ تو منیمم امپریشن ریٹ ہے اس وقت سوشل میڈیا میں. 4 دفعہ پوسٹ آپ لگائے ہیں دن میں، ایک ہی پوسٹ کو آپ کو کئی مرتبہ امپریشن بنانا پڑے گا. یا سب بھی اس کے ڈیفرنٹ جیسے بناتے ہیں اسلامی مرکز والے، ایک ہی پوسٹر کو 4 طریقے سے بنائے ہیں. ایک میں کلر ڈیفرنٹ ہو، دوسرے میں ڈیفرنٹ ہو، تیسرے میں ڈیفرنٹ ہو، ڈیفرنٹ چیز دکھائی جائے. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. مطلب ایک اسلامی مرکز کی بھی پروپیگیشن کامیاب نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیں اسلامی مرکز کی صرف آرگینک گروتھ ہے، جو 1.5 لاکھ سبسکرائبر ہیں. دیکھیں بابا صاحب کی لائف چل رہی ہوتی ہے، 1000 کراس بھی نہیں کرتے ہیں لوگ سننے والے لائف، 1000 1200 1300. یہ وہ لائیو جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کیا ہے یہ شہنشاہ میں سے ہزاروں بیٹھ اس کا اپنا چینل بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے 6-7 ہزار میں سے کم اس کے ویورز. اور وہ اس کے ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو 50K لائکس ہوتے ہیں خالی. وہ ایک مولانا، ان سے بھی ریکارڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ، ان سے نہ کسی نے پوچھا، وہ انگلینڈ کے تھے، کہ یہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے، اچانک ابھی آپ کے لاکھوں ویوز آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں کیا ہے، کوئی ہے میرے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ کام. ایسے ہی ہے، ایک پوری فورس ہوتی ہے جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے پیچھے سے. وہ فورس ہم ابھی تک نہیں بنا پائے. وہ یہ پہلے والی بات صحیح کی ہے نا، جیسے وہ آغاز صاحب کی چیز اٹھائیں گے، اس کا کلپ بنا کے اپنی وال سے شیئر کر دیں گے، وہ ردم ٹوٹ جاتا ہے نا پکڑ کے. یا اپنا وہ ٹیگ ڈال دیں گے تاکہ ٹیگ بھی چلے، ایک الگ چیز ہے نا. جب آپ نے توڑ کے اپنے سے شیئر کر دیا، اس کی بھی ختم ہوگی شیئرنگ، آگے کتنی ہو جائے گی. آپ اس ایک کو ہی کریں سارے میں، وہ ایک کو ہی کرے نا شیئر، آپ ملٹیپل اپنا ورنہ زیادہ بنائیں. کیونکہ ہمارا کوئی کاپی رائٹ کنٹرول سسٹم بھی نہیں ہے. ہاں نہیں اسلامی مرکز کا ڈیفرنٹ جگہ سے ہوئی ہوتی ہے. نہیں، کاپی رائٹ ہے، ہم کرتے نہیں اس پہ اس کنٹرول. پہ ہم وہ نہیں کرتے، ہم کو وہ بھیجتے نہیں. مثال آپ اس کو چیک کریں، آپ اس کو کمپلینٹ ڈالنے کے اس چینل پہ چل رہا ہے. بند ہو کرتا جاتا ہے نا وہ ندیم سرور، آپ اس کا نوا آڈیو بھی ڈال دیں، اور اپنی تصویر میں ڈال دیں نا پیچھے ندیم سرور کا نوا چلا دیں فیس بک پہ، 24 گھنٹے کے بعد اٹھ جائے گا. 3 کمپلین ہوتا بند ہو جاتا ہے. تو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا سارے، جس سے کہ آپ آگے اس کو چلائیں. کانٹینٹ پروڈکشن کو بہت اہمیت رکھتا ہے. اس میں سب فائنانس کا کتنا رول ہے لوگوں تک ریچ کرنی؟ میں نے کہا نا، ایک فورس آپ کی بیٹھی ہے دن رات سوشل میڈیا. یہ پوری ایک فورس چاہیے اس کے لیے. شاہ صاحب ہمارے جیسے والنٹیئر نہیں کر سکتے یہ کام. نہیں، یہ آپ جو بیٹھے ہیں نا، فارغ اتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی مثال، ابھی آپ رات میں جائیں گے گھوڑا راؤنڈ اباؤٹ پہ، یہ تحریک کی سارے انقلابی بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی سارے بیٹھے ہوتے چائے چسکے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کہیں کہ یہ کام کرے رات میں بیٹھ کر کے، یہ پوسٹوں کو فارورڈ کریں. یہاں مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل کا کام ہمارا کام نہیں ہے کرنا. یہ ایک بڑی ہم اسکاؤٹ ہیں، ہم نے اسکاؤٹیاں کرنی ہے، ہم نے ریپلنگ کرنی ہے، ہم نے یہ کرنی ہے. مطلب آنیسٹلی، مطلب ان کے نزدیک ہاسپٹل از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اس. بات صرف ہاسپٹل کی نہیں کر رہا ہوں میں، یہ اوور آل بھی. تو اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ اب ہاسپٹل والے اسلامی مرکز کی شیئر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ ایک الگ ادارہ ہے، ان کا اپنا ہیڈ ہے، ہم اپنا کام تو کر لیں، اپنی تو شیئر کریں. ویسے وغیرہ وہ ماس لیول پہ میسج نہیں جاتا. نہیں، اصل پرابلم یہ نہیں کہ اس کو ہم نے منظم نہیں کیا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ پہ.
یا تو ویسے نا جب یا تو اگر ریزولوشن ہو اور ایک ٹیم بنا لی جائے اور ایک ٹیم ایک جگہ بیٹھی ہو جو ہاسپٹل کے یہ کر رہی ہو وہ کر رہی ہو چاہے آرڈر ہے تو 20 بندے ایٹ اے ٹائم ایک چیز شیئر کریں پیڈ ہو جائے 20 بندے 24 گھنٹے بیٹھے ہو ٹویٹر پہ ایسے ہی کرتے ہیں. ٹویٹر پہ ٹیم بنائی ہوئی ہے نا, کوئی بھی ٹرینڈ چڑھانا ہو تو 100-200 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اچانک چڑھاتے ہیں تو اچانک ٹریننگ اوپر چلی جاتی تو ہے. ایسے ہی ہوتا 100-200 بندے یہ سوشل میڈیا میں نا وہ ایک اسپیس ٹیکنالوجی کی طرح ہے نا, اور آغا صاحب ایک آج تک ایئر کبھی تھریشولڈ trending ہوتا میں ہے, نہیں ایک تھریشولڈ ہوتا ہے نا جب آپ راکٹ لانچ کرتے ہیں, واقعی وہ جب وہ تھریشولڈ کو کراس کرتا ہے اس کے بعد اس کی بیونسی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اسپیس میں خود بخود نکل جاتا ہے. اب اس کو آگے انرجی نہیں چاہیے پیچھے. ٹرینڈنگ بھی ایسی ہوتی ہے, گوگل ٹرینڈنگ وغیرہ, کہ ایک لیول تک اگر آپ نے پہنچا دیا نا اپنی ریچ کو, اس کے بعد لوگرتمک سپائک مار کے وہ آگے نکل جاتا ہے نیچرلی آرگینک طریقے سے. اور ابھی تک سر کوئی آغا صاحب کا بھی ٹویٹر کا ٹرینڈ نہیں بنے, مطلب کوئی ان کی سپیچ یا ان کا وہ ہم نہیں بنانا ہے نا پیج ٹویٹر کا, لیکن وہ مینیج نہیں ہوتا اس طرح. نہیں بن نہیں سکتا, مطلب پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ نہیں بن سکا, نہیں بن سکا ہماری وجہ سے نہیں. اور ہمارے 9900 فالوورز ہیں ٹویٹر پہ. کوئی اس طرح فیس بک میں کوئی ویڈیو وائرل بھی نہیں ہوئی ہم نہیں کرنی تھی نا یار. وائرل نہیں مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہم وائرل ہوتا ہے کہ جو ایک چیز واقعی ہر بندے نہیں, ملین ویوز پہ تو کوئی بھی ویڈیو نہیں کیا ہمارا. وائرل ہم نہیں کر سکتے, ہم جتنی مرضی شیئرنگ کر لیں بھائی, ہم وائرل کوئی چیز نہیں کر سکتے پاکستان میں. نہیں اس پہ ہوتا ہے جیسے تھم نیلز ہوتے ہیں, جیسے انجینئر کی ویڈیو اس کا تھم نیل ہی ایسا ہوتا ہے دھکے سے کھول لیتا ہے کیا بول رہا ہے, یہ کوئی طرح کا مسئلہ نہیں, یہ سارا اسی ٹیم کا کام ہے نا. یہ تو سوچ سر ایک آپ کا کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہے, کانٹینٹ خود مؤثر ہوتا ہے, وہی جو بات ہوئی. پھر اس کے بعد اس کانٹینٹ کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہے, اور پھر وہ فورس کیا ہے جو اس پہ کام کرے. یہ شاید سے بڑا ٹیکنیکل کام ہے. یا تو دیکھیں, یا تو پیڈ اپروچ لیں آپ, پیڈ اپروچ میں آپ پیسہ لگائیں, ٹکا کر کے بوسٹ کریں, وہ خود بخود شروع ہو جائے گا, خود ہو جائے گا. یا تو یہ کر لیں, وہ نہیں, وہ آپ کو کرنے کی ضرورت تب جب آپ کے پاس فورس نہ ہو. جب آپ کے پاس اتنی بڑی فورس ہے, منظم کرنا ہے, یہ کیا ہے. اتنے لوگ ہیں جو اتنے گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی 100 گروپوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نہیں کرتے یہ کام. ایک عوام پسندی والا فیکٹر بھی نہیں آیا جاتا, مطلب یعنی کہ اگر میں آغا صاحب کے پاس میں پوسٹ شیئر کروں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, ایک یہ فیکٹر بھی ہو جاتا وہ ہے. بھی فیکٹر, سارے فیکٹرز ہیں نا یہ تو اندر. یا مفاظہ ہی کروں گا تو لوگ کہیں گے یار تم اپنے ایک اسپتال کے اندر کرتے رہتے ہو. ایگزامپل دے رہا ہوں ایک, مطلب شاید میں وہ مفاظہ کا ٹیگ لگ جائے گا میرے اوپر, ڈفرنٹ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں ایک, مطلب نا, یا آغا صاحب کا ٹیگ لگ جائے گا میرے اوپر, پھر تو وہ خدا کی رضا نہ ہوئی, وہ عوام پسندی آ گئی. وہی بات وہیں آ جاتی ہے, روٹ پہ روٹ کاز تو وہی ہے, خدا کی رضا عوام کی رضا. تو اصل میں میرے خیال روٹ پکڑنی چاہیے ہمیں. تو خدا کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں گے نا, سارا کچھ اوپر جائے گا, ٹرینڈنگ بھی جائے گی, ویڈیوز بھی جائیں گے, وائرل بھی ہوں گے. تو خدا کی رضا والا فیکٹر بھی نہیں ہے نا. پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے اس میں فائنانس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. فائنانس ایک سیکنڈ بغیر نہیں ہو سکتا یار, آنیسٹلی پتہ نہیں میرا ایک ویو ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں بھائی, پیسہ لگتا ہے. اب کون سی چیز ہے جو پیسے دیکھیں نا, اب اس میں آ رہے بھائی آپ